نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما۔ تو ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی، اس سے پہلے ہم نے جینیولوجی کی جس میں ہم نے پورا شجرہ دیکھا انبیاء کا۔ اب ہم الحمدللہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آج یا پھر کل ہماری سیرت جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور سیرت کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہترین انداز میں جو ہمارے جو انبیاء ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے جو ایک ایگزامپل انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، ہمیں اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کس طرح سے اللہ کے اوپر انہوں نے توقع کیا، کس طرح سے صبر کا مظاہرہ دیا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے نظر میں رکھنا ہے۔ سیرت کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیرت پڑھی اور پڑھ کے رکھ دی، جیسے کہ الحمدللہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اور آپ لوگوں سے جب سوال و جواب کیے تو آپ لوگوں کے جو ریپلائز آئے اس سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ ریکارڈنگ میں اس لیے ریکارڈ یہ کروا رہی ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹس آئے نہیں ہیں اور ریکارڈنگ سنیں گے ان کو بھی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم اگلی جو ہماری سیرت ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہم رمضان کے بعد ہی اب شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انشاءاللہ آج یا کل میں ہماری یہ سیرت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کہ ان کے بھائیوں نے یہ چاہا کہ ہم اس کو دور کر دیں، ٹھیک ہے، یہ کو کیسی بھی زندگی گزارے اور یہ کہیں غلام بن جائے گا یا فوت ہو جائے گا، ایسے ہی کچھ ارادہ ان کے بھائیوں نے رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جو پوری کی پوری بنی اسرائیل ہے انہیں اٹھا کے لے کے جانا تھا مصر میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تدریجاً اپنا کام سر انجام دیا۔ پر اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کہہ دیتے کہ پورا کا پورا بنی اسرائیل اٹھے اور اٹھ کر مصر چلا جائے، چلے جاتے، کون سی بڑی بات تھی اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام انسانوں کے لیے اسباب بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، راستے بنواتے ہیں، اسی کے حساب سے انسان زندگی گزارتا ہے، یہی دنیا کا نظام ہے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ جو بھی کچھ کام ہو رہا ہے یہ بس ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے بس، تو وہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہمارا سانس لینا، ہمارا اٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کب کیا ہمارے لیے سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں سامنے تو نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے غلط ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے حق میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ ہمیں ملے گا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، انہیں لے جا کے جنگل میں ڈال دیا اور کنویں میں ان کو پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ خود ان سے مطالبہ کرو گے، اپنے بھائیوں سے، اور پوچھو گے کہ یاد ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، یہ وقت آئے گا جب تم ان سے یہ سوال کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ کوئی لڑکی ہے 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، 20 سال کی تھی، 21 سال کی تھی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوا نا اس کے ساتھ، بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی،
ایسے اور بہت سے لوگ تو معاذاللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے دنیا میں اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ پڑے تھے، یہ کیا جوان کو ابھی تو اس نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا، اس کے شوہر نے چلا گیا، اب اس کے سامنے زندگی پڑی ہے۔ معاذاللہ یہ سارے الفاظ ادا کرنا کیا ہے، یہ بہت ہی غلط ہیں، کفریہ کلمات ہیں ایک طرح سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انکار کر رہے ہیں قسمت کا۔ قسمت کا انکار کرنے والا کرنا مطلب کفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ سارے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ خیر، میں بات یوسف علیہ السلام کی کر رہی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کیا ہوا کہ وہاں پر جاتے تو غلام کی زندگی بھی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہوں والی زندگی گزروائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز مصر، عزیز ایک پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مصر کا عزیز تھا اس کے یہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزر بسر کی، وہ بھی غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ بادشاہوں والی زندگی بسر کی۔ کیسے؟ کیونکہ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ خیر، یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی، علم عطا کیا، اور وہاں پہ وہ زندگی گزارنے لگے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے، جس کو تورات میں زلیخا کہا جاتا ہے، بہرحال ہمارے پاس اس کا نام نہیں ہے صحیح، جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اپنے حسن کے جادو میں اس کو گرفتار کرنا چاہا، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھتے ہیں ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی انہیں نکالا۔ قرآن میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہو سکتا تھا کہ میں بہک جاتا یا میرے نفس پہ میں قابو نہ کر پاتا، لیکن اللہ نے مجھے اس گناہ سے باہر نکالا۔ کیسے باہر نکالا؟ کہ ایک سائن اللہ کی طرف سے دکھایا گیا۔ وہ سائن کیا تھا ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، لیکن وہی تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ نظر آ گئی تھی دیوار پہ یوسف علیہ السلام کو، جو ان سے کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، انگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سیرت میں جو ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر قابو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے وہ ہم پر ہر طرح سے قابو پانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک جو اختیار رکھا ہے اس شیطان سے لڑنے کا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس شیطان سے لڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سمجھیں وہیں پر ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی بہت ساری چیزوں میں کہی جاتی ہے، کامیابی گاڑی، دولت، پیسہ، شہرت، یہ سب کامیابی ہم دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی وہ ہے جب ہم شیطان سے لڑ کر کامیاب ہو جائیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جب ہم اللہ کے احکام کو ماننے لگیں، ٹھیک ہے؟ وہ اصل کامیابی ہوتی ہے۔ وہی بات ہے کہ جب ہمارا رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اور رزلٹ میں ہمیں لکھا آئے گا کہ آپ کامیاب ہو، وہ کامیابی ہے۔ اس رزلٹ میں لکھا ہوگا کہ آپ ناکام ہوں، وہ ناکامی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ہاں، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ بیٹا جب ان سے دور ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل، میں صبر کروں گا، صبر ہی نہیں کروں گا بلکہ جمیل لفظ استعمال کیا، یعنی بہترین انداز میں۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت، خوبصورتی کے ساتھ، یعنی بہترین انداز میں اس پہ صبر کروں گا، اور اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔ یعنی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ضرور مجھ سے دور ہو گیا ہے، لیکن دنیا سے نہیں گیا ہے، اسی دنیا میں ہے، آباد ہے، اور وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ جو یقین تھا وہ ان کے بیٹوں کو بھی معلوم تھا، کہ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا مجھے ضرور ملے گا، اور ہوا بھی یہ کہ وہ ایک بہت ہی جو مصر میں تھے وہ عزیز مصر بنے، پھر ٹھیک ہے، عزیز بنے، وہاں پر ایک اچھی پوزیشن پہ وہ جو خوراک وغیرہ جو تھا اس کا ان کو انچارج بنایا گیا تھا، ان کو اس کا وزیر بنایا گیا تھا، تو بہت اچھی ان کی ڈیزگنیشن تھی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کو بہت عزت دیتا تھا، ان کی بہت بات مانتا تھا۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے، اگر دنیا میں دیکھا جائے
تو اگر کسی کو کہا جائے کہ اگر تم میری بات مان لو، نہیں مانو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ انسان ڈر کے کیا کرے گا، کہے گا نہیں صاحب میں تو آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، جیل کون جانا چاہے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پہ گندگی مچی ہوئی ہے ماحول میں، ٹھیک ہے، یہ جو عورتیں مجھ سے کروانا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بہت گندا کام ہے، یہ بہت غلط کام ہے، اس سے تو آپ مجھے قید خانے میں ڈلوا دیں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ اگر ہمارے ایمان میں اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تمہارے ماں باپ تم سے دور کر دیے جائیں گے، یا تمہاری اولاد دور کر دی جائے گی، یا کوئی بھی اگر ایک ایسی سچویشن ہمارے لیے آ جائے تو ہم ایمان کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم اپنی اولاد کو بچائیں گے، اپنے ماں باپ کو بچائیں گے، یا اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ اگر ہم نے یہ چیز کہہ دی، کر دی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقت ایمان سے پھر گئے، ٹھیک ہے، ہم نے سوچا کہ ابھی ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں جا کے واپس ہم کلمہ پڑھ لیں گے، یا ایسا کوئی بھی سچویشن اگر ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم اس وقت ایمان سے پھر گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اسی وقت اگر مان لیں موت کے فرشتے آ گئے اور ہم توبہ بھی نہ کر پائے، تو جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں، یہاں سے دور چھوڑ کر آ جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے ہی اگر موت آ جاتی تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس گارنٹی ہے؟ ہم یہ کلاس لے رہے ہیں، کلاس کو لیتے لیتے اگر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری سانس رک جائے، تو کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے یار ابھی صبح تو بہت اچھے خاصے تھے، ابھی دوپہر میں پتہ چلا انتقال ہو گیا، شام کو جنازہ ہے ان کا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قید میں جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہی ہوا، یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں، دعوت دینا ان کا کام ہے۔ جب دو قیدی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں مجھے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ تو دعوت کا ایک طریقہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو توحید کی جو دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں، ہم نے جو 20 صورتیں ہیں ان کی ہم نے تفسیر کی ہے، ہم نے سیرت پڑھ لی ابراہیم علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی بھی انشاءاللہ آج یہ کل میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اتنا تو علم ہمیں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ دے دیا کہ ہم سمجھ سکیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ دیکھا، ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے توحید کی دعوت دینی ہے، کس طرح سے ہم یہ نہیں کہ ہم کسی محفل میں جا کر بیٹھے ہیں اور جا کے وہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیا، لوگ آپ کو توجہ نہیں دیں گے، لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اگر ہم نے چاہا کہ ہم جا کے کہیں بھی جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ہم نے بولنا شروع کر دیا اور لوگ ہماری بات سنیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ محفل ہے، محفل میں آپ جا کر بیٹھے ہو، جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی ایک بات کو سمجھا سکوں، وہاں آپ نے وقت دیکھ کے، موقع دیکھ کے بات کرنا ہے۔ اگر آپ ہر جگہ شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں گے، ارے یہ دیکھو یہ بیان کرنے والی باجی آ گئیں، ارے یہ تو بیان کرتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں کرنا۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میں کبھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، میں کبھی بھی نہیں کرتی۔ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں، سب ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، وہاں میں پھر اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ لیکن اگر وہ باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور میں بولوں نہیں نہیں بھائی یہ سب چھوڑیں، ہم تو بیان کرتے ہیں چلیں، تو کوئی بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دعوت کا یہ طریقہ آپ لوگوں نے ضرور سمجھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا رہا ہو گیا۔ رہا ہو کے وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرے بارے میں تم بادشاہ سے بات کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ کہا جاتا ہے تقریباً 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی، اس آدمی کو یاد آ گیا۔ اب یہ بھی اللہ کی ہی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال یوسف علیہ السلام کو اس جیل میں رکھنا تھا۔ کیا ریزن تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جب یہ بات اس آدمی نے سنی تو اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتائی تھی۔ وہ گیا، اس نے جا کر بولا کہ بادشاہ کی جو خواب کی تعبیر ہے تمہیں کرنا ہے۔
تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیوں اب تمہیں یاد آئی ہے میری، اب تم آئے ہو اتنے سالوں کے بعد، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے کیوں میرے لیے بادشاہ سے بات نہیں کی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا یہی طرز عمل ہوتا ہے نا، ہمارے پاس کوئی آئے اور اتنے ٹائم بعد ہم نے اسے کوئی کام بولا تھا اور ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم ایک گفا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی آئے ہمارے پاس آ کر اور ہم سے بولے کہ بھائی یہ کام کر دو، ہم بولیں گے لو اب تمہیں ہماری یاد آئی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، ہے نا، یہی طرز عمل ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے بات کی، اسے سارا خواب بتایا، ٹھیک ہے، اس کی تعبیر بتائی۔ اب خواب کی جب تعبیر بتا دی، اب بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر آ جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام اب انہوں نے اپنی بات رکھی، انہوں نے کہا کہ میں باعزت یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا ہوگا تو اس وقت ایک ان کے اوپر الزام بھی لگایا ہوگا، آبویسلی، ہے نا، ان کے اوپر الزام لگایا ہوگا، اس کو ثابت کیا گیا ہوگا، انہیں بدنام بھی کیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ جانے کتنی ذلتیں ان کو جھیلنا پڑی ہوں گی، جس کے بعد وہ قید خانے میں گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسے تو واپس نہیں آؤں گا، پہلے آپ معلوم کریں کہ واقعہ کیا تھا۔ ان ساری تمام عورتوں کو بلایا گیا جن عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ بھئی اب تو کچھ نہیں ہونا جانا، اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل باعزت ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے اور وزیر خوراک بن گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود نہیں اس بات کی اجازت چاہی تھی، کیونکہ جو تعبیر کی تھی خواب کی، اس خواب کی تعبیر کے مطابق کیا تھا کہ بہت 7 سال بہت اچھے گزریں گے، لیکن اگلے 7 سال جو آئیں گے اس میں قحط ہوگا، سوکھا پڑے گا، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہو جائیں گے اور بڑا مشکل وقت گزرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی ایک تدبیر بتائی تھی کہ جو اناج ہے اس کو پوری طرح سے جو اس کے اندر سٹے میں جو لگا رہتا ہے اناج کو پوری طرح سے نہ نکالا جائے، بلکہ اسی میں رہنے دیا جائے۔ تو یہ انہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے مجھے پلاننگ کرنی ہے، مینجمنٹ کرنا ہے پورا جو سٹاک رہے گا کھانے کا۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہی پوزیشن مانگی، بادشاہ نے وہ پوزیشن ان کو دے دی۔ اب ہوا یہ کہ 7 سال تو بہت اچھے گزر گئے، پھر قحط ہوا، سوکھا پڑا۔ اب سوکھا پڑا تو صرف مصر میں نہیں بلکہ آس پاس کے سبھی تمام علاقوں میں سوکھا پڑا۔ اب ان کے جو بھائی تھے فلسطین میں، وہاں بھی سوکھا پڑا، اور ان کو پتہ چلا کہ مصر میں جو بادشاہ ہے وہ تمام لوگوں کو غلہ دیتا ہے بہت کم اناج میں۔ جب یہ بات پتہ چلی، بھائی وہ لوگ بھی لینے گئے وہاں پہ اناج وغیرہ لینے گئے، یوسف علیہ السلام کو پہچانے نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، پھر ان کو غلہ دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ اب نیکسٹ ٹائم کیا ہوا کہ جب بھائی واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ابا جان بنیامین کو ہمیں لے کر جانا ہے، نہیں تو اگلی بار ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا پختہ وعدہ کروایا، قسم کھلوائی اپنے بیٹوں سے کہ بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا نہیں، بنیامین کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ کی قسم بھی کھا لی، کیونکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بنیامین کو کچھ ہو۔ خیر، اب وہ بنیامین کو لے کر گئے، جیسے ہی بنیامین کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے، ان کو بہت خوشی ہوئی، لیکن سارے بھائیوں کے سامنے ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، بنیامین سے کہا کہ دیکھو میں یوسف ہوں، اور میں تمہیں اب ان لوگوں کی جتنی بھی تمہارے ساتھ انہوں نے مشکلات پیش آئی ہوں گی تمہارے ساتھ، میں ان سب کو اب تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ ان کو معلوم تھا یوسف علیہ السلام کو کہ بنیامین کو بھی یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہوں گے، لیکن اب اپنے پاس رکھنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کرنی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کا جو پیالہ تھا جام کا، ٹھیک ہے، اس پیالے کو کیا کیا، بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا، اور منشا کیا تھی کہ جب اس پیالے کو ڈھونڈا جائے گا تو وہ پیالہ جب بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہوگا تو جو شریعت ابراہیم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو بھی چور ہوتا تھا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو اچھے سے معلوم ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیمی شریعت میں کیا ہوتا ہے، لیکن مصر کی شریعت کچھ اور رہی ہوگی۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں ابراہیمی شریعت کے حساب سے جو چور ہے اسے اپنے پاس کیسے رکھوں گا، یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں کا بادشاہ تو ہوں نہیں جو پلاننگز پورا نظام چینج کر دوں، مینجمنٹ چینج کر دوں، رولز چینج کر دوں، دیٹ از ناٹ پاسبل فار می۔ انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے بھائیوں سے ہی پوچھا کہ بتاؤ اگر تمہارے یہاں کوئی چور ہوتا ہے تو اس کی چوری کی کیا سزا ہوتی ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ وہ انسان
جس کی چیز چوری ہوئی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسے غلام بنا لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر چور تمہارے پاس سے برآمد ہوا، چوری کا مال جس کے پاس سے بھی برآمد ہوگا اسے ہم اپنا غلام بنا لیں گے۔ یہی چاہتے تھے یوسف علیہ السلام۔ ہوا یہ، جب انہوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے پاس سے کیا ہوا، وہ سامان جو تھا، وہ جو پیالہ تھا وہ برآمد ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ اب انہوں نے سارے بوروں کی تلاشی لی، پھر بنیامین کا جب وقت آیا، جب بنیامین کا تھیلا انہوں نے دیکھا، سامان انہوں نے دیکھا، تو اس سامان میں سے کیا تھا، وہ جو جام کا پیالہ تھا وہ نکل آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ، دیکھیں اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، نبی ہونے کے بعد اس طرح کی پلاننگز کی انہوں نے، چال بازیاں کی انہوں نے، ہے نا، معاذ اللہ یہ دماغ میں آ سکتا ہے نا کسی کے، یا آپ کسی کو یہ بات بتائیں تو وہ کہے گا کہ بھئی کیسے نبی تھے، ہاں، کہ اس طرح کی پلاننگز کرتے ہیں اور جھوٹ بول کے اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، معاذ اللہ یہ خیال آ سکتا ہے کسی کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے سے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اسی طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسی پلاننگ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بادشاہ کا جو قانون تھا، جیسے میں نے بتایا کہ مصر کا جو قانون تھا، اس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، یہ تو ہم نے پلاننگ کی، ہم نے دماغ میں ڈالا کہ اس طرح سے کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے درجات چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جس کے درجات بلند کرنا چاہیں کر دیں۔ جس طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دنیا چاہے کسی کو کتنا بھی ذلیل کرنا چاہے، ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دلوانا چاہیں اس کو عزت دلواتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہیں اس کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مصر کا ہی بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اس میں دیکھیں گے کس طرح سے آگے یہ باتیں چلیں۔ تو فرعون جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو سمندر میں غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو بولنے میں ہکلاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ میں کیسے یہ کام کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہکلانے والی جو ایک کیفیت تھی وہ دور کر دی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر صاحب علم کے اوپر کوئی صاحب علم ہے، یعنی آپ کتنا بھی کچھ بھی سوچ لو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ہم کتنی بھی پلاننگز کر لیں، ہم لائف میں یہ کریں گے، ہم لائف میں ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے اس کے آگے، اس کی جو سوچ ہے اس کے آگے ہم بالکل بے بس ہیں، ہم کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ کی پلاننگز کے آگے ہر انسان کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے کام کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب علم کے اوپر صاحب علم ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ آیت، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے نا آیت نمبر 76 سے۔ اب چوری کا سامان پکڑا گیا، کس کے پاس سے پکڑا گیا؟ بنیامین کے پاس سے۔ اب آپ بھائیوں کی حرکت دیکھیں، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، بنیامین کے ساتھ بھی وہ کیسا برتاؤ کرتے تھے وہ اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، آیت نمبر 77 میں ہے یہ۔ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام تو ہے نہیں ابھی،
انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو اسی طرح کے ہیں یہ بھائی، تو مطلب اس ماں سے جو پیدا ہوئے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ تو ایسے ہی ہیں، ان کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، ایسے ہی کام کیا کرتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی اگر بنیامین نے چوری کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بھائی کو وہ سپورٹ کرتے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ساری جو الزام جو تھے مطلب وہ صحیح کر دیے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ بنیامین نے چرایا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سوچیں، انہوں نے صبر کا کتنا بڑا یہاں پہ اگزامپل دیا، وہ چاہتے تو ان کے سر قلم کروا دیتے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اس بات کو رکھا، صبر کیا، ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل ہی دل میں کہا کہ تم لوگ بہت برے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ اس سے خوب جانتا ہے، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، یعنی ہر بات اللہ کے سپرد کر دی۔ بہت مشکل کام ہے نا، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو بڑا مشکل کام ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کوئی آپ کے سامنے اس طرح سے بولے، ٹھیک ہے آپ جانتے ہو کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کچھ نہ بولو، اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے جواب دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب جب ساری باتیں ہو گئیں، اب کہہ تو دیا انہوں نے بنیامین کے بارے میں، لیکن انہیں یاد آیا کہ ہم تو اپنے ابا سے یہ وعدہ کر آئے تھے کہ بنیامین کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور بلکہ اللہ کی قسم کھا کر آئے تھے۔ اب انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا والد جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، بنیامین کا جو والد ہیں یعنی یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، آپ ایک کام کریں کہ بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، کسی بھی ایک بھائی کو رکھ لیں۔ کیوں کہا؟ بھائی سے محبت تو نہیں تھی نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے چوری کی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ اس نے کی ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ڈر یہ تھا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر آئیں، بھئی اللہ سے تو ڈرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا اللہ کی سچی پکی قسم کھا کر آئے ہم۔ انہوں نے کہا دیکھیں اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، اور اگر ہم اسے یہ بتائیں گے کہ بھئی بنیامین کو وہاں پہ جو وہاں کا جو عزیز ہے اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو ان کا تو بڑا برا حال ہو جائے گا، اب ایک کام کریں ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ تو ہمیں بڑے ہی نیک انسان دکھتے ہیں، بہت محسن نظر آتے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ ایک کام کریں ذرا ان کو تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں نا مکھن لگانا، بٹرنگ کرنا، بھئی آپ تو بڑے اچھے انسان دکھتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور آپ یہ تھوڑا سا ایک کام کریں بنیامین کو چھوڑ دیں اور دوسرے بھائی کو کسی کو بھی جس کو بھی دل چاہے آپ رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو پکڑ لوں کسی اور کی بجائے، یعنی چوری کی کسی نے اور سزا دوں کسی کو، یہ تو بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر ایسا میں نے کیا، بالکل ہرگز نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، بھئی جس نے چوری کی ہے میں تو چور کو ہی اپنے پاس غلام بناؤں گا، تم سب سے مجھے کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب بہت بھائی منتیں کی، سب کر لیا، اب یوسف علیہ السلام کیوں مانتے؟ یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے بات کو مانا ہی نہیں تو سارے بھائیوں نے کیا کیا، ایک جگہ گئے، الگ کونے میں گئے اور وہاں جا کے مشورہ کرنے لگے کہ بھئی اب کیا کریں، اب بنیامین کو لے کر بھی نہیں جا سکتے، چھوڑ کے بھی کیسے جائیں، بڑے پھنس گئے، اب ہم تو اللہ کی قسم کھا کر آئے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ تو اب وہی یہودا، ٹھیک ہے، جس نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سب نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نام پر تم سب نے پختہ عہد لیا ہے کہ بنیامین کو لیے بنا واپس نہیں جاؤ گے، اور ایسا تم پہلی بار نہیں کر رہے، تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف کے ٹائم پر بھی تم نے یہی کیا تھا، ابا سے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد تم نے کیا کچھ کیا، اور میں تو نہیں جا سکتا۔ یہودا جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے والد کے سامنے بنا بنیامین کے تو جا ہی نہیں سکتا، میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر اور اس قسم سے پھر جاؤں، اور میں تو یہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کر یہ بتاؤ اور پھر دیکھو کہ ابا کا کیا رویہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، میں تو جانے سے رہا۔ اور کیا ہوا کہ یہودا جو تھے وہ بھی وہیں پر مصر میں رک گئے، انہوں نے منع کر دیا جانے سے۔ اب کون کون رہ گیا مصر میں؟ یوسف علیہ السلام آلریڈی رہتے تھے،
ٹھیک ہے، بنیامین کو غلام بنا کے روک لیا گیا، اور یہودا جو تھے وہ اپنی مرضی سے رک گئے کہ میں تو اپنے باپ کے سامنے ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا، اور اللہ ہی ہے اب جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرے گا، اب تو میں سارا فیصلہ اللہ کے حال پر چھوڑتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ایک کام کرو، تم لوگ باقی سب جو ہو وہ اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، فلسطین لوٹ جاؤ، اور اپنے ابا سے بات کرو۔ اب کیا کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب وہ تو obviously وہ سارے جو بیٹے تھے وہ تو بنیامین کو اچھا نہیں جانتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے بہت ہی نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس معاملے میں ہم تو کوئی گواہی نہیں دے سکتے، اور ہم نے تو جو سامنے دیکھا ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بنیامین کے سامان میں سے بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ ملا ہے، اور ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ ہم تو غیب کی بات جانتے نہیں ہیں کہ کیسے وہ پیالہ آیا، بنیامین نے چرایا یا نہیں چرایا، ہم نے تو جو سامنے دیکھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے، آپ کو ہماری بات جھوٹ لگتی ہے تو آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور آپ جس سے پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، ہم اس بار بالکل بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گواہ بھی بنا دیے، بھئی آپ مصر والوں سے پوچھ لیں، ہمارے ساتھ جو قافلہ واپس آیا ہے اس سے پوچھ لیں، اور بنیامین تو واقعی میں چور نکلا۔ اب یعقوب علیہ السلام، اب آپ یہ سوچیں کہ جس کا ایک بیٹا تو بچپن میں ہی چلا گیا، جسے بہت محبت کرتے تھے، دوسرا بیٹا بنیامین جسے بہت محبت کرتے تھے، اسے بھی ان لوگوں نے وہی کام کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے تو جب بھی صبر کیا تھا جو تم لوگوں نے کیا، تم لوگ جو کرنا چاہتے تھے یوسف کے ساتھ بھی کیا، تم لوگوں نے جو کرنا چاہا بنیامین کے ساتھ بھی کیا، اور میں تو اب صبر ہی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے کہا فصبر جمیل، یہاں پر بھی انہوں نے وہی بات کی کہ میں تو بہترین انداز میں صبر ہی کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ کیونکہ مجھے اللہ پہ توقع ہے، اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو واپس لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو 3 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے جو تھے وہ ان سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو میں صبر کروں گا، اور اللہ ہی بہتر انداز میں انہیں واپس میرے پاس لے کر آئے گا۔ اور یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ آنکھوں سے ان کا چھلکنے لگا، کیونکہ دیکھیں انسان صبر تو کر سکتا ہے نا، لیکن جو اس کے جذبات ہیں انہیں روکنا مشکل ہے۔ اب کوئی یہ بولے کہ اگر کوئی روتا ہے تو آپ اس کو بولو کہ بھائی تم رو بھی مت، ٹھیک ہے صبر کرو، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، ان سے رخ پھیر لیا، ٹھیک ہے، ان سے دوسرے سائڈ ہو گئے، منہ پھیر لیا ان سے، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، یوسف کو یاد کر کے ہائے افسوس کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ یا اسفا علی یوسف، یوسف پہ افسوس، مجھے بہت یاد آ رہی ہے یوسف کی، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، رخ پھیرا بیٹوں سے، اپنے یوسف کو یاد کر کے خوب رونے لگے، اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، یعنی آپ نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، آپ اندر ہی اندر غم سے پریشان ہو گئے، نہ بیٹوں سے کچھ کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن صبر تو کر رہے تھے، لیکن اپنے جو غم پر اختیار تو نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ صبر تو انسان، صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہاں جو چیز ہوئی وہ ہوئی، لیکن اپنے جذبات، اپنے ایموشن سے اپنے آنسو بہانا یہ تو کہیں منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، ہے نا، جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تھا، جب بھی رسول اللہ جو تھے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بھر آئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور صحابہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں مطلب ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں رونے پر تو میرا اختیار نہیں ہے، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، لیکن رونے پر تو میرا اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ رونے لگے، اور خوب روئے، بہت روئے، اندر ہی اندر ان کے آنسو جو تھے وہ بہتے تھے، اور کسی سے اپنے بیٹے سے کچھ نہ کہتے تھے، اور کہتے تھے بس میں صبر کروں گا، اور روتے روتے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سفید پڑ گئیں۔
اب اتنا جب دیکھا کہ ہائے افسوس، یوسف یوسف کر کے انہوں نے رونا شروع کیا، تو بھائیوں کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا اتنے سال ہو گئے، ہم نے یوسف کو ان سے دور کر دیا، لیکن ہم پھر بھی یوسف کو ایک طرح سے ان سے دور نہیں کر پائے. یادوں میں بھی ان کے یوسف بسا ہوا ہے. کہنے لگے ابا جان اللہ کی قسم آپ تو صرف یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور اتنا یوسف کو یاد کریں گے کہ ہو سکتا ہے یا تو آپ اس صدمے میں گھل کے رہ جائیں، پوری طرح گھل جائیں، یا پھر آپ فوت ہی ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ گھل کر رہ جائیں گے، آپ اندر ہی اندر جو بیمار ہیں وہ ہو جائیں گے، آپ اگر اس طرح سے یوسف کو یاد کرتے رہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں تمہیں چلا رہا، نہ میں تمہیں بد دعا دے رہا، نہ میں تمہیں کوس رہا، کچھ بھی تو نہیں کر رہا. میں تو اپنے اللہ سے فریاد کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے. ٹھیک ہے، ان کو یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، یوسف علیہ السلام اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ کہیں نہ کہیں تو ہیں. اور انہوں نے کہا میں صرف اللہ سے فریاد کر رہا ہوں، میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ سیکھ، ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ پیر باباؤں کی طرف، لوگوں کی طرف، مزاروں کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف. صرف اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ پریشانی دی ہے، اللہ تو ہی مجھے اس پریشانی سے نکال سکتا ہے، مجھے نجات دلا سکتا ہے. اللہ میں اپنے غم کی فریاد کس سے کروں؟ اللہ میں اپنے غم کی فریاد صرف اور صرف تجھ سے کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اب ساری بات ہو گئی. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو مجھے تو پورا یقین ہے کہ یوسف زندہ ہے، اور تم لوگ کچھ بھی کرو اور میرے تمام بیٹوں کو ڈھونڈ کر لے آؤ واپس، یعنی یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا، سب کو لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یوسف نہیں ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے باقی بھائی بھی چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ بھائی تمہیں تمہارے واپس ضرور ملیں گے. یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات یہاں پہ بتا دی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، ہم کئی بار پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب تیری مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کب تیری مدد آئے گی کہ ہم اس پریشانی سے دور نکلیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر انسان مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد تو آ ہی نہیں رہی، کب تیری مدد آئے گی، اللہ تو مدد بھیج، اللہ تو میری مدد فرما. ٹھیک ہے، یہاں تک تو رو رو کے دعائیں کرنا ٹھیک ہے، یہاں تک تو مصلے پہ بیٹھے رہنا ٹھیک ہے، یہاں تک تو، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تیری تو مدد آ ہی نہیں رہی، اللہ تو سن ہی نہیں رہا، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، بس یہ کہہ دینا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کافرون ہو جاتا ہے، وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے. اس انسان نے کفر کیا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ اپنے ہر بندے کی سنتا ہے، دیر سویر مگر سنتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ آ گیا کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا، تو واقعی میں اللہ سننا بند کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر جاؤ، جو کرنا ہے کر لو. اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ جب تک بندے کی سنتا رہتا ہے، بندہ جب تک یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو میری سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہیں کہنا. ہمیشہ اللہ کی رحمت میں یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت میرے اوپر ضرور ہوگی، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا. بہت امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے نا. اس کے بعد بھائی وقت گزرا. اب یہ جو سامان وغیرہ لیتے تھے کھانے پینے کا، یہ ہر سال لیا جاتا تھا. 7 سال تھے نا قحط کے، تو 7 سال بہت ہوتے ہیں، تو ہر سال یہ سب لوگ جایا کرتے تھے وہاں سے سامان لیتے تھے مصر سے. اب پھر اگلا سال آیا. ٹھیک ہے، ایک سال تو جب آیا تھا جب یہ بنیامین کے بنا گئے تھے، دوسرا سال جب آیا جب یہ بنیامین کو وہاں چھوڑ کر آئے، اب تیسرا سال آیا. تیسرے سال اب دیکھیں، اب یہ جو قحط تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. قحط بڑھتا جا رہا تھا مطلب کہ جب بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کی فصلیں نہیں ہو رہی تھیں. ظاہر سی بات ہے مویشی وغیرہ جو تھے
जो भी बकरी वग़ैरह, भेड़ वग़ैरह, गाय, जो भी कुछ था वो सब भी जब सूखा पड़ता है वो भी इतना लंबा 7 साल का, वो भी ख़त्म हो गए होंगे। लोगों के खाने पीने की भी मुश्किलें आ गई होंगी, लोगों के पास कमाई नहीं बची होगी, पैसा नहीं बचा, पानी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, है ना? यही हाल हुआ होगा तमाम लोगों का। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का भी वही हाल था, खाने पीने को भी मोहताज हो गए, ठीक है, बिल्कुल फ़ाक़े की नौबत आ गई, ज़कात खैरात लेने की नौबत आ गई, इतने ज़्यादा परेशान हो गए। अब इसी हाल में वो पहुंचते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने। इमेजिन कीजिए कि वो भाई जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक कर आ गए, ठीक है, वो भाई जिन्होंने इतना गुरूर दिखाया कि हम इतने सारे हैं, हम इतने ताकतवर हैं, वो भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, जो सबसे छोटे उनके भाई हैं, उनके पास जाके खड़े हुए हैं, उनके आगे हाथ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ए अज़ीज़, हम पर और हमारे अहलो अयाल पर बड़ी सख्ती आ गई है और हमारे पास तो बहुत हक़ीर सी पूंजी बची है, बहुत ज़रा सी पूंजी बची है, हमारे पास तो अब तुमको देने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे लिए पैमाने पूरे भर कर दे दीजिए और हमें खैरात ही दे दीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए कैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना सुनकर। आज उसी भाई के सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे अहलो अयाल परेशान हाल हैं, हम आपके आगे हाथ फैला रहे हैं कि आप हमें खैरात ही दे दीजिए। यकीनन अल्लाह सदका देने वालों को जज़ा देता है। जैसे मांगने आते हैं ना कि अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, कुछ खाने को दे दो। तो ये भाई उस तरह से गुहार लगा रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने कि भाई हमें कुछ खैरात ही दे दो। तो यहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब सारा तमाम वाक़या देखा कि मेरे भाई हैं, मुझसे सदका खैरात मांग रहे हैं, मेरे आगे हाथ फैला रहे हैं, तो आप से देखा ना गया। आप रहम दिल थे, आपका दिल पसीज गया। कोई और होता तो क्या करता? लात मारता, ठोकर मारता कि तुम ये याद है, तुम कौन हो, छोड़ो जाओ। लेकिन नहीं, आप बहुत रहम दिल थे। आपने कहा कि अब ये वक्त आ गया है जब मैं उन्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। अब देखें, पहले वो आयत पढ़ने से पहले आप लोगों को याद करवाती हूँ क्या हुआ था। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था भाइयों ने, तो क्या कहा था अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप अपने भाइयों से ये सवाल करेंगे कि क्यों तुमने मेरे साथ ये किया था जो किया। एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने मौजूद होंगे और तुम उस पोजीशन पर होगे कि तुम उनसे ये सवाल कर सको कि मेरे साथ ऐसा आप लोगों ने क्यों किया था, मेरा क्या जुर्म था जो मुझे यहाँ पे लाकर फेंक दिया था। और वो उस वक्त होगा जब उन्हें गुमान भी ना होगा कि आप कौन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की प्लानिंग्स के आगे तो हर इंसान की प्लानिंग जो होती है वो रद्द हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। अब यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों को याद है कि तुमने क्या किया था यूसुफ़ के साथ और उसके भाई के साथ जबकि तुम नादान थे। तुम्हें याद है जब तुम नादान थे, यानी जब तुम छोटे थे, तो तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था यूसुफ़ के साथ। अब वो समझ गए कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। भाइयों ने कहा, क्या तुम यूसुफ़ हो? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं यूसुफ़ हूँ। क़ाल अना यूसुफ़ु व हाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। तुमने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिन्यामीन के साथ भी वो बड़ा बुरा सलूक करते थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है, मैं यूसुफ़ हूँ, ये मेरा भाई है। यकीनन जो शख्स तक़वा की रविश अख्तियार करता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ऐसे नेककारों का अज्र ज़ाया नहीं करता। अल्लाह पे सब्र करना है,
جو انسان اللہ پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے کا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک سوال مجھ سے بھی، آپ سب سے بھی، کہ ہمارے اندر اتنا پیشنس ہے، ہمارے اندر اتنا صبر کا مادہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے اور ہم صبر کر لیں؟ ہرگز نہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ ہم تو سچویشن کو ڈیل ہی نہیں کر پاتے، ہینڈل نہیں کر پاتے۔ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، ہم کتنا ہائے بابیلا مچانے لگتے ہیں، ہم کتنے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اس وقت۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دیتا ہے نا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ ہم سے تو ذرا سی چیز پہ صبر نہیں ہوتا، ذرا سی مشکل پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی مشکلیں آئیں۔ پہلے تو اپنے باپ سے، اپنے والد سے، اپنے وطن سے جدا ہو گئے، پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے، پھر آپ کتنے سال جیل میں رہے۔ لیکن اس صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پوزیشن دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اب جب بھائی تھے، بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ یوسف ہے اور یہ اتنے بڑی ایک رتبے پر ہیں، حیران ہو گئے اور پشیمان بھی ہوئے، افسوس زدہ ہو گئے۔ کہنے لگے تو اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ اب ماننے کو تیار ہو گئے کہ ہاں ہم نے خطا کی تھی، ہم خطا کار ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان بنایا ہے۔ بے شک ہم ہی خطا کار ہیں اور ہم نے ہی آپ پر زیادتی کی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، پھر اس سیرت کو سمجھیں۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو کیا کرتے؟ اپنے ان بھائیوں کو کڑی سے کڑی سزا دیتے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ چھوٹی سی سزا نہیں تھی کہ بھائی کو چھوڑ کر کہیں آ گئے، رات کو روتا ہوا بھائی گھر پر آ گیا، اسے وطن سے نکال دیا، اپنے والد سے دور کر دیا۔ کتنی بڑی بات تھی، چھوٹا سا بچہ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے اوپر بد دعائیں ہوں، کچھ نہیں، بلکہ کہتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو بخش دے، تم سب کو معاف کر دے، کوئی ملامت نہیں ہے تم لوگوں پر۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو اپنے والد کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا کہ میری قمیض لو، قمیض لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ انہیں پتہ چلا ہوگا کہ ان کے والد کی جو آنکھیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قمیض جو ہے میری، یہ لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ ان کی جو بصارت ہے، ان کی جو دیکھنے کی جو پاور ہے، وہ واپس لوٹ آئے گی، اور پھر تم تمام کے تمام میرے پاس آ جانا۔ تو دیکھیں اس طرح سے پورا کا پورا بنی اسرائیل اٹھ کر مصر چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر اپنے جو ہمارے جو والد ہیں ان کے آنکھوں پہ لگانا، ان کی جو دیکھنے کی جو پاور ہے وہ لوٹ آئے گی۔ اب یہاں پر جیسے ہی پورا قافلہ چلا مصر سے، وہ قمیض لے کر، ٹھیک ہے، قمیض بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کے ابا کو اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی۔ اب دیکھیں مصر کہاں، فلسطین کہاں، دور سے ہی ان کے بیٹے کی خوشبو جو تھی باپ کو آ گئی۔ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، تم لوگ کیونکہ مانتے ہی نہیں ہو میری بات، مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ ایک باپ کی محبت دیکھیں اپنے بیٹے کے لیے، کہاں سے چلا ہے؟ مصر سے، اور مصر سے چلتے سے ہی آپ نے کہا مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی والی بات نہیں ہے،
یہ غیب کے علم والی بات نہیں ہے، یہ محبت ہے بیٹے کی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام ڈال دیا ان کے دل میں کہ اپنے بیٹے کی خوشبو ان کو آنا شروع ہو گئی۔ اب جو گھر میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو وہی جو کہتے ہیں نا راگ الاپ رہے ہو، آپ تو وہی راگ الاپ رہے ہو، آپ تو وہی باتیں کرے جا رہے ہو، آپ تو اسی خبط میں مبتلا ہو، آپ تو کچھ اور آپ کو سوجتا ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے تو صرف بات کیا کرتے تھے یوسف کی، اب یوسف کی خوشبوئیں آنے لگیں، آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب جب قافلہ آیا اور آ کے یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا الہام ہے، مجھے اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا وہ تم نہیں جانتے، میں نہ کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، اور دیکھو یوسف زندہ ہے۔ اس کی قمیص کو دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوئے۔ اب دیکھیں بات شروع بھی قمیص سے ہوئی تھی، جب ان کے بیٹے ایک قمیص کے اوپر یوسف علیہ السلام کی نقلی خون لگا کر آ گئے تھے کسی بکری کا، بات وہیں سے شروع ہوئی تھی، ختم بھی وہیں پر ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اس قمیص سے جب اپنے چہرے پہ لگائے گا تو واپس سے روشنی آ جائے گی، آنکھوں کی بینائی آ جائے گی۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اب بیٹوں کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، کہا کہ اللہ سے آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہیں معاف کر دیا، فوراً دعا نہیں کی، باپ کا دل تھا، دکھا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، سوف کہتے ہیں ان قریب، جلد ہی میں تم سب کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کیا مطلب ہوا اس سوف لفظ کا؟ کہ میں نے فوراً نہیں دعا کرنا ہے، پہلے میں یوسف سے مل تو لوں، اس کو دیکھ تو لوں اپنے بچے کو، ایسے ہی میں نہیں تمہارے لیے توبہ طلب کر سکتا، ایسے ہی نہیں میں تمہارے لیے استغفار کی دعائیں کر سکتا۔ کتنا تڑپا ہوگا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، سوچئے۔ اور کہتے ہیں کہ ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، بیٹے کے پاس جاؤں۔ اب کیا ہوا؟ سب کے سب تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یعنی پورا جو بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے اہل و عیال، ان کے بیوی بچے، سارا کا سارا قافلہ اٹھ کر فلسطین سے کہاں پہنچ گیا؟ مصر پہنچ گیا۔ جب سب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو۔ ان کی جو سکی ماں تھی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن جو ان کی دوسری بیوی تھی یعقوب علیہ السلام کی، تو اپنے والد اپنی والدہ ان کو سب کو جگہ دی جہاں وہ خود بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، عزت اور احترام کے تحت انہوں نے جگہ دی اپنے والدین کو، آپ لوگ یہاں بیٹھیے، اور کہا کہ آپ لوگ سب مصر میں داخل ہو جائیں اور پورے امن اور چین کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ رہیں گے، یعنی آپ کو نہ کوئی کھانے پینے کی تنگی ہوگی، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ بھی بہت اچھا رحم دل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے قبیلے کو، اپنے پورے گھر کو، اپنے پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ سب یہاں پر امن اور چین سے رہیں گے۔ اور اپنے پاس انہوں نے اپنے والدین کو بلایا، ان کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا، اور جتنے بھائی تھے تمام کے تمام بھائی آپ کے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ سجدے والی بات بھی بتا دوں میں آپ کو کہ پہلے تعظیمی سجدہ کسی بڑے کو، بادشاہ کو یا کسی کو عزت میں سجدہ کرنا الاؤڈ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری شریعت میں اگر کوئی قرآن پڑھ کر یہ آیت پڑھے اور کہے کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے کہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا جبکہ انہوں نے سجدہ کیا بھائیوں نے۔ ہماری شریعت میں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا، انہیں بھی کوئی صحابی سجدہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟
سارے کے سارے جو بھائی تھے اس شریعت میں الاؤڈ تھا سجدہ کرنا، سارے کے سارے بھائی جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ اب آپ امیجن کیجئے، وہ خواب یاد کیجئے، اس خواب میں کیا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے ہیں جو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابا جان یہ تو وہی میرے خواب کی تعبیر ہے جو آج پوری ہوئی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، جو خواب ہم نے دیکھا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وقت پورا ہو جائے، کچھ خوابوں کو سالوں لگ جاتے ہیں پورا ہونے میں۔ کہتے ہیں ابا جان یہ تو تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اس نے مجھ پر بہت احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکلوایا، آپ لوگوں کو یہاں پر لے آیا میرے پاس، اس رب کا میں کتنا شکر ادا کروں۔ اچھا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا، بلکہ کہا کہ شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ اب دیکھیں کیا کہا، بھائیوں کو دوش نہیں دیا، بھائیوں پر الزام نہیں لگایا، بلکہ کہا کہ شیطان تھا ہمارا دشمن، اسی نے ہم لوگوں کے درمیان دشمنی ڈلوا دی تھی۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے۔ وہی بات کہ اللہ کہتا ہے نا بیسٹ پلانر ہے، تدبیر یعنی پلاننگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس طرح سے فلسطین سے یہ لوگ مصر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام اتنے بڑے وزیر بنیں گے اتنے بڑے ملک کے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا، اسی کو معلوم ہے جو اللہ کو کرنا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے ہر چیز، اسی کے حکم سے ہر ایک کام ہوتا ہے۔ بس ایک یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، انسان اگر سمجھ لینا تو اس کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ اتنا ایمان ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا صبر جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا۔ اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو مجھے وفات دینا فرما برداروں کی حالت میں، اور مجھے شامل کر دینا اپنے صالح بندوں میں۔ نبی جس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں، وہ نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی، مجھے دنیا میں بھی بھلائی کا معاملہ رکھنا، فرما برداری کی حالت میں میری موت ہو، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں، اپنے صالح بندوں میں شمار کر لینا۔ ہم اگر تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بہت علم والے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمیں تو یہ آتا ہے، ہم تو ویسے ہیں۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ دینے والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے محبوب بندے کی مدد کی، اور کس طرح سے جو یہ سیرت ختم ہوئی، کس طرح سے ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا یوسف علیہ السلام نے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کرنا، اور میری وفات بھی ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے ہو۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگے، کیا دعا مانگنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آپ کو اچھے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن مرتے وقت ایک دم سے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔